اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ایکسپوزنگ دا ٹروتھ ود انجم بخاری۔ تو جناب آج نومبر کی 6 تاریخ ہے اور میری طرف سے آپ لوگ سب کو میرا سلام پہنچے اور امید ہے کہ آپ لوگ سب اپنی زندگی میں مصروف ہوں گے اپنے شب و روز میں، اور اپنی زندگی کے نشیب و فراز، ٹھیک ہے، ان سے یعنی تجربات سے گزر رہے ہوں گے اور ان کو اس حوالے سے زندگی کو دیکھ رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے، زندگی کو سن رہے ہوں گے، زندگی کو گزار رہے ہوں گے، کچھ محسوس کر رہے ہوں گے، کچھ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اور ہماری تو دعا یہ ہے کہ زندگی کو زندگی تجربات کا نام ہے، اور اس میں جو بیڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے آپ کا، وہ بھی آپ کی اوپر ایک بلیسنگ ہوتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے گزرتے ہوئے ہم زندگی کی لہر میں بہہ کر دوبارہ جناب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور آج کیا بات ہوگی جی؟ پچھلی باتیں جو ہیں وہ اس میں یہ تھا کہ دیکھیے ہم یہ کر چکے کہ انسان کی جو ہم نوعیت پہ بات کر رہے تھے کہ انسان کی ویری نیچر کیا ہے، جسمانی ساخت کے حوالے سے جب بات کی گئی، اس کی روحانیت کے حوالے سے بات کی گئی، ہم نے ان پہ تمام چیزوں پہ روشنی ڈالی۔ آپ کی شروع سے اٹھا کے میرے ولاگز دیکھ سکتے ہیں، اس میں ہم نے انسان کی ویری نیچر، اس کی ساخت کیا ہے، انسان کی روحانی ساخت کیا ہے، اس کی جسمانی نظام کیا ہے، اس کی روح کی کیا حقیقت ہے، اس کو صوفیہ نے، قرآن نے، ٹھیک ہے نا، کیسے اس کو بیان کیا ہے، اس میں ہم نے روشنی ڈالی ہے۔ اب ہم جناب آگے آ گئے تو جناب سائنس کیا کہتی ہے جناب؟ روحانیت میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اس پہ بھی روشنی ڈالی کہ جناب انسان جو ہے وہ اس کے جسم سے جو ہے مختلف طرح کی توانائی کا اخراج ہے، باہر سے اندر کی طرف، اندر سے باہر کی طرف۔ یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے، اس کو لیئرز آف انرجی یا توانائی کی لہریں کہا گیا ہے، توانائی کی لہریں کہا گیا ہے، اور جس کو سائنس کہتی ہے کہ یہ میگنیٹک فیلڈ ہے۔ جی ہاں جی، سائنس بھی اس مدعے پر آ گئی ہے کہ اب اس کو الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ، ہیومن الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ، ہیومن وائیو فیلڈ کے طور پہ اس کو لے آئیے سامنے۔ حالانکہ جناب ہم نے آپ سے بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ انسان جو ہے وہ ایک برقی وجود کے طور پر، ایک مقناطیسی برقی وجود کے طور پہ انسان کو تو بہت صدیوں سے ایکسیپٹ کیا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ کیونکہ یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ جناب یہ 20ویں اور 19ویں صدی میں جو ہونے والی تحقیقات کا نتیجہ ہے کہ ہم اس پہ جو پہنچے ہیں کہ مشینری آ گئی ہے، ٹیکنالوجی آ گئی ہے، تو ہم نے انسان کی ویری نیچر کو مقناطیسی اور جو برقی سمجھ لیا ہے، الیکٹرو میگنیٹک جس کو ہم کہتے ہیں، برقی مقناطیسی۔ تو جناب یہ برقی مقناطیسی جو ہے یہ تو ازل سے چلی ہے، ابد تک چلے گی۔ انسان کی ویری نیچر ہے ہی برقی مقناطیسی ہے، برقی مقناطیسی۔ آپ کہیں گے جناب کہ اگر انسان کی ویری نیچر برقی اور مقناطیسی ہے تو انسان جو ہے کیا صرف اور صرف ایک مادہ ہے جس میں سے یہ برقی اور مقناطیسی شعاعیں نکل رہی ہیں؟ جناب ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ کوانٹم فزکس کو دیکھیے، وہ کیا کہتی ہے؟ وہ تو یہاں تک بات کر رہی ہے کہ انسان کا جو وجود ہے وہ اب ایک مادے کے طور پہ نہیں، ایک انرجی کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر جسم، وہ کہتے ہیں کہ کائنات کا ہر جسم جس کو ہم مٹیریل کہتے ہیں، جس کو ہم میٹر کہتے ہیں، وہ میٹر نہیں ہے اصل میں، وہ انرجی ہے۔ وہ انرجی کی ایسی لیئر میں لپٹا ہوا وجود ہے کہ ہم اس کو، اس کی ظاہری جو اس کی شکل ہے وہ مادے کے طور پہ لیتے ہیں، اور جو اس کے اندر اس کو جب ہم اس میں کیمیائی عوامل کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم اس کو انرجی کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سیپریشن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سیپریشن نہیں ہے۔ جب ایٹم کو ہم توڑ کر الیکٹران تک جاتے ہیں، الیکٹران، پروٹون، نیوٹران، اس سے آگے کا سفر طے کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ جناب ہمیں پھر انرجی ملتی ہے۔ وہاں پہ کوئی شکل نہیں ہوتی، وہاں صرف انرجی رہ جاتی ہے، وہاں پہ صرف انرجی رہ جاتی ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے، جس کو ڈیڈ ڈکلیئر کر لیا جاتا ہے انسان کو، تو جب مر جاتا ہے تو جو روح کا اخراج ہے انسان کی جسم سے، وہ بھی انرجی ہے۔ جب انسان کے جسم کو کیڑے یا حشرات کھا لیتے ہیں قبر میں، ٹھیک ہے،
اور جو ویری نیچر انسان کی انرجیٹک تھی وہ اس کے جسم سے نکل جاتی ہے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ ہاں، ہم یہاں پہ شہداء کی بات نہیں کر رہے کہ جن کو ایک ان کا جو ظاہری جسم بھی اس حوالے سے قبر میں مہیا کیا جاتا ہے اور اسی طرح سے وہ رہتا ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ویری نیچر انسان کی انرجیٹک ہے. تو جہاں پہ انرجی ہوگی وہاں پر اس کے ارد گرد مقناطیسی میدان بھی ہوگا انرجی کے گرد. بجلی جو ہے وہ ایک انرجی ہے، ایک توانائی ہے. اس کی بجلی کے گرد ایک میگنیٹک فیلڈ ہے، بجلی کی تاروں کے گرد مقناطیسی میدان ہے. جب آپ تاروں کے قریب ہاتھ کو لے کے جاتے ہیں تو ہاتھ چپک جاتا ہے آپ کا ادھر جناب، کتنی قریب آپ لے کے جائیں. اسی طرح سے آپ مقناطیس ہے، مقناطیس کے گرد آپ لوہے کی چیز لے کر جائیے وہ اس کو فوراً چمٹ جائے گا. تو کس نے کس چیز کو کھینچنا ہے، کیسے کھینچنا ہے، کس طرح کشش کا عمل ہے، یہ اس کے پھر ڈیپینڈ کرتا ہے اس چیز کی اپنی نیچر کے اوپر. ٹھیک ہے؟ تو انسان جو ہے نا وہ مختلف شعاؤں کو اپنے اندر جذب کرتا ہے اور مختلف طرح کی شعائیں اپنے جسم سے خارج کرتا ہے. انسان جو ہے، میں نے آپ کو کہا پہلے بھی کہ انسان جو ہے اللہ کا ایک بایولوجیکل کمپیوٹر ہے، سپر بایولوجیکل کمپیوٹر ہے. اس کی نہ کاپی تیار کی جا سکتی، نہ اس کی ہارڈ کاپی کوئی بنا سکتا ہے، نہ اس کی سافٹ کاپی کوئی بنا سکتا ہے. اس کو کاپی پیسٹ آپ کاپی پیسٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں. یہ جو آج کل آپ آگے بات ہوگی انشاءاللہ جس میں ڈیجیٹل ٹوئنس کی بات کی جا رہی ہے اور یہ جو ایواتار بنائے جا رہے ہیں اے آئی کے ذریعے، یہ سب کچھ ہینکیاں اور پینکیاں ہیں جو چل رہی ہیں. لیکن بنیادی طور پر جو جسم کی انسان کی ویری نیچر جو انرجی ہے انسان کی روح، اس کو نہ کوئی تخلیق کر سکتا ہے نہ بنا سکتا ہے ماں سوائے ڈیوائن پاور خدا کے. تو بات آ گئی کہ انسان ایک مقناطیسی برقی مقناطیسی وجود ہے جناب. یہ انرجی سے توانائی سے بنا ہوا وجود ہے. اب دیکھیے توانائی کیسے آتی ہے. ہم نے اس پہ کافی باتیں کی ہیں، پہلے بھی باتیں کی ہیں، مزید میں اس پہ باتیں کری کیونکہ دیکھیے جتنی بنیاد مضبوط ہوگی نا اس میں جتنا علم ہوگا تو کل کو کوئی جب ہم سے پوچھے گا جناب آپ بتائیے کہ آپ کے جسم میں توانائی آ کہاں سے رہی ہے. جب آپ کو کوئی کہے گا کہ جسم صرف کیمیائی عوامل کا مجموعہ ہے تو آپ کہیں گے نا 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 نا، کیمیائی عوامل کا نتیجہ ہے، پر سوئچ کدھر ہے اس کیمیائی عوامل کا؟ ٹھیک ہے نا. who is commanding to carry on these chemical biological reactions in body? Where is the switch? ٹھیک ہے. اور بنا اچھا توانائی کے لیے وہ کیمیکل بایولوجیکل ریئیکشن کی بات آ رہی ہوتی ہے. تو جناب ہمارے جسم کے جو اندر جو کیمیائی عوامل ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں جسم میں ہم عام طور پہ یہی کہتے ہیں نا، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، اسکول میں پڑھا ہوگا، کالج میں پڑھا ہوگا، اور جو پروفیشنلز ہیں سب کو پتہ ہے کہ توانائی کیسے آتی ہے. بھائی ہم کسی کو کہتے ہیں گھر جاتے ہیں بہت بھوک لگ رہی ہے، بہت لو فیل کر رہا ہوں، بہت بھوک لگ رہی، تو جناب کھانا کھایا جاتا ہے. عام طور پہ کیا جاتا ہے؟ کھانا کھایا جاتا ہے، ظاہر ہے. اب یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ والی حالت کہ آپ نے پھر وہ کسی اور طرح سے توانائی لی، یعنی کہ لینے کے تو طریقے ہیں. قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے وہ ساؤنڈ کی انرجی ہے، اس سے بھی لوگوں کو توانائی ملتی ہے، بہت خوبصورت توانائی ملتی ہے. ٹھیک ہے. بھوک میں رہ کر صوفیہ جو میڈیٹیشن کرتے ہیں اس میں کھانے پینے کی عمل تو نہیں ہے نا، وہ تو پھر کوئی اور معاملات ہیں، وہ تو انرجی کہیں اور سے آ رہی ہے. تو وہ توانائی جو ہے وہ کھانے پینے کے عمل سے پیدا نہیں ہو رہی. تو ہم عام انسان کی بات کر رہے ہیں، وجود کی بات کر رہے ہیں کہ جناب یہاں پہ کیا معاملات ہیں. تو بیسک انرجی کہاں سے جنریٹ ہو رہی ہے؟ ہم جو کچھ کھا رہے ہیں، ہم جو کچھ پی رہے ہیں، وہ ہمارے جسم میں کیا پیدا کر رہے ہیں؟ انرجی پیدا کر رہا ہے. اب میں یہاں سائنس کی کلاس نہیں لے رہی محترمہ، ٹھیک ہے، بچے جو بھی سن رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ انسان کے جسم میں توانائی کہاں سے رہی ہے، کہاں سے رہی ہے، توانائی کا اخراج کہاں سے ہو رہا ہے، انجذاب کہاں سے ہو رہا ہے، اس سب پہ ہم نے بات کرنی ہے. تو جناب ہم نے کھانا کھایا، ٹھیک ہے، انسان کھانا کھاتا ہے، انسان پانی پیتا ہے، مشروبات پیتا ہے، جو کچھ بھی ہے، پھل ہے، جو کچھ ہے وہ استعمال کر رہا ہے. اب جب انسان یہ سب کچھ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اور دوسری بات سانس لے رہا ہے، ٹھیک ہے، کیا لے رہا ہے؟ سانس لے رہا ہے. تو ان تمام عوامل کے دوران جناب توانائی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. انسان جو ہے نا، انسان کے جسم میں تنفس کا عمل جو ہے نا، تنفس کا عمل، سانس لیتا ہے انسان، ٹھیک ہے. تو یہ جو انسان کا تنفس کا عمل ہے، جو وائبریشن ہے، بیسیکلی
وہ تنفس کا عمل، سانس لینے کا عمل، اس کے دوران میں توانائی پیدا ہوتی ہے. دیکھیں، تنفس کے عمل کے دوران دو اہم کیمیائی عوامل ہوتے ہیں. ایک عمل آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ انسان کے جسم میں جو حیاتیاتی یا کیمیائی عوامل، بایولوجیکل کیمیکل ری ایکشن ہوتے ہیں، ان کے نتیجے میں توانائی پیدا ہوتی ہے. یہ بایولوجیکل کیمیکل ری ایکشن کہاں پر ہوتے ہیں؟ یہ انسان کے خلیوں میں ہوتے ہیں. خلیہ کیا ہے؟ جسم کی بنیادی اکائی ہے. جس طرح دیوار کے اوپر اینٹ کے دیوار بنتی ہے، اینٹ سے اینٹ جڑتی ہے تو دیوار بنتی ہے، اس طرح خلیہ خلیے سے ملتا ہے، پھر وہ مولیکیول بناتے ہیں، مولیکیول بافتیں بناتے ہیں، ٹیشوز بناتے ہیں، ہڈیاں بنتی ہیں، بال بنتے ہیں، آرگنز بنتے ہیں. ٹھیک ہے، بات ہو گئی. تو خلیہ، ہر خلیے کی سطح پر، بنیادی اکائی پر آپ کے جسم میں توانائی پیدا ہوتی ہے. یعنی جسم کے ہر خلیے میں ایک پاور ہاؤس اللہ نے دیا ہوا ہے، ٹرانسفر دیا ہوا ہے، ہر ٹرانسفارمر دیا ہوا ہے. ہر خلیے کو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹرانسفارمر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، جس کو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ وہ مائٹوکونڈریا ہے، وہ مائٹوکونڈریا ہے. ٹھیک ہے، پاور ہاؤس. اب جو پاور ہاؤس ہے مائٹوکونڈریا ہے، خلیے کا ایک نیوکلس بھی ہے. نیوکلس یعنی مرکز، ہر خلیے کا مرکز کے اندر جناب جی ڈی این اے ہے، یعنی ڈی آکسی نیوکلک ایسڈ ہے. ڈی این اے جو آپ کی تمام وراثتی خصوصیات کا، آپ کی پرانے جینیٹک جتنے بھی آپ کے وہ ہیں ٹریٹس ہیں جو آباء و اجداد سے ملتے ہیں آپ کے، وہ ڈی این اے میں محفوظ ہوتے ہیں. تو ڈی این اے بھی جو ہے وہ وائبریٹ کرتا ہے، وہاں بھی انرجی پروڈیوس ہوتی ہے. پھر ڈی این اے کی اپنی فریکوینسی ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہر عضو جو ہے وہ توانائی کے عمل میں لگا ہوا ہے، وائبریٹ کر رہا ہے، توانائی پیدا ہو رہی ہے. اچھا، ہم بات کر رہے تھے کہ ہر خلیے میں تنفس کا عمل ہو رہا ہے تو اس کے نتیجے میں توانائی پیدا ہو رہی ہے. تو تنفس کے عمل میں دو عوامل آپ نے یاد رکھنے ہیں، ایک آکسیڈیشن ہے، دوسرا ریڈکشن ہے. آکسیڈیشن اینڈ ریڈکشن. آکسیڈیشن، آکسیجن کا، یعنی کہ آپ نے اس میں آکسیجن کا حصول ہوتا ہے. اس عمل میں کیا ہوتا ہے؟ آکسیجن کو حاصل کیا جاتا ہے، اور امپورٹنٹ چیز آکسیجن کو لیا جاتا ہے اس عمل میں، یعنی اس کی انٹری ہوتی ہے آکسیجن کی مختلف اور ایٹموں کے ساتھ. جیسے کاربن کے ساتھ آکسیجن کی انٹری ہوگی تو کیا بنے گا؟ کاربن ڈائی آکسائڈ. سمجھ آ رہی ہے نا؟ آکسیجن کی ہائیڈروجن کے ساتھ انٹری ہو جائے گی تو کیا بنے گا؟ H2O، پانی. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہو رہا ہے؟ آکسیڈیشن میں الیکٹران کسی ایلیمنٹ سے نکل جاتے ہیں. کسی سے مراد کیا؟ یعنی فار ایگزامپل میں کہتی ہوں کہ کاربن، دیکھیں توانائی کس سے پیدا ہوگی؟ جسم میں آپ نے گلوکوز سے توانائی ہوتی ہے نا، گلیکسوس ڈی کھانے گلیکسوس ڈی تو خیر میں پبلسٹی نہیں کر رہی، یعنی کہ گلوکوز جو ہوتا ہے وہ جو ہے اس کی اے ٹی پی فارم ہوتی ہے، ایڈینو ٹرائی فاسفیٹ آئی تھنک ہے کچھ اس طرح کر کے. یہ ایک مولیکیول بنتا ہے جو توانائی کا مولیکیول ہوتا ہے. یہ توانائی اے ٹی پی یعنی غذا کو اے ٹی پی میں بدلنے کے لیے آکسیڈیشن اور ریڈکشن ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ ڈائریکٹ تو روٹی کھائی تو روٹی تو خلیے کے اندر نہیں پہنچتی نا. روٹی کے اندر جو گلوکوز ہوتا ہے، کھانے میں جو گلوکوز ہوتا ہے، گلوکوز کیا ہے؟ گلوکوز بیسیکلی 6 کاربن ہے، 12 ہائیڈروجن ہے اور 6 آکسیجن ہے، C6H12O6. ٹھیک ہے، یہ آپ کو گلوکوز کا فارمولہ ہے. اب یہ اس گلوکوز کو توڑنا ہے، پھوڑنا ہے، اس میں سے مختلف مادوں نے بننا ہے جسم کے لیے. ٹھیک ہے نا، وہ جسم کے لیے ضروری ہیں، وہ سارے مادے جسم کے لیے ضروری ہیں. جسم کے لیے پانی بنے گا، جسم کے لیے مختلف منرلز بن رہے ہیں، وائٹامنز ہیں، توانائی کا بننا ہے، اے ٹی پی بننا ہے. تو اے ٹی پی بننا ہے، اے ٹی پی مولیکیول، توانائی کا مولیکیول بنانے کے لیے آکسیڈیشن ہوگی، ریڈکشن ہوگی. آکسیڈیشن میں میں نے کیا کہا کہ فری الیکٹران ہوں گے، الیکٹران نکلیں گے. کس سے؟ فار ایگزامپل کاربن سے. کاربن سے الیکٹران نکلیں گے. الیکٹران پہ کون سا چارج ہوتا ہے؟ منفی. کاربن الیکٹران چھوڑے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب کاربن جب الیکٹران چھوڑے گا تو کاربن پہ کون سا چارج آئے گا؟ جب کسی چیز سے کسی چیز کی کمی ہوتی ہے تو جو زیادتی والا ہے کیا ہے؟ پازیٹیو. جب الیکٹران کم ہو گئے تو کون سی چیز زیادہ ہو گئی؟ پروٹون زیادہ ہو گئے. ٹھیک ہے نا، تو اس کے اوپر کون سا چارج آ گیا؟ کاربن پر پازیٹیو. تو کاربن پازیٹیوٹی میں چلا گیا
اس سے الیکٹران نکل گئے. اب جو فری الیکٹران نکلے ہیں کاربن سے وہ کہاں پہ کھپیں گے بھائی؟ ان کا بھی تو استعمال ہونا ہے نا، اللہ نے کرنا ہے. تو وہ کہاں پہ جائیں گے؟ وہ ریڈکشن میں. آکسیڈیشن میں الیکٹران نکلے اور ریڈکشن میں ان الیکٹران کو لے لیا گیا، اور ہائیڈروجن جو ہے اس کو لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ادھر آکسیجن کو لیا جاتا ہے آکسیڈیشن میں، اس کا انجذاب ہوتا ہے، اور ریڈکشن میں ہائیڈروجن کا انجذاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک جو بیسک چیز ہے وہ یاد رکھنی ہے آپ نے کہ ہر خلیے میں تنفس کا عمل ہوتا ہے جس کو میٹابولزم کہتے ہیں. اس میٹابولزم کے نتیجے میں ہر خلیے کے اندر میٹابولزم کا عمل ہوتا ہے جس کے نتیجے میں توانائی حاصل کی جاتی ہے. غذا کی توڑ پھوڑ ہوتی ہے، توانائی حاصل کی جاتی ہے. توانائی کا مالیکیول ATP کہلاتا ہے. لیکن یہ اتنا سادہ عمل نہیں ہے کہ فوراً خلیے میں غذا ٹوٹی، آپ نے کھانا کھایا، خلیے کے اندر کھانا پہنچا اور وہ ATP توانائی کا مالیکیول بن گیا. ایسے نہیں ہوگا. ہر خلیے میں آکسیڈیشن اور ریڈکشن ہوتی ہے. آکسیڈیشن میں فری الیکٹران نکلتے ہیں، ریڈکشن میں کیا ہوتا ہے؟ ان فری الیکٹرانز کو لے لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان کو لے لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو لے لیا جاتا ہے. تو ایک طرف الیکٹران نکل گئے تو پازیٹیوٹی ہو گئی، دوسری طرف الیکٹران کو لے لیا، نیگیٹیوٹی ہو گئی. تو کیا ہے کہ جو ایلیمنٹس جو ہے وہ الیکٹران کو دے دیں گے ان پر نیگیٹو ہو جائے گا، ان پہ پازیٹیو ہو جائے گا، اور جو لے لیں گے ان کے اوپر نیگیٹو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ پازیٹیو اور نیگیٹو یہ اس کا عمل ہے. اب مجھے صرف اتنا بتائیں آپ لوگ، ایسی بات آپ نے شاید پہلے کسی یوٹیوبر کسی سے آپ نے نہیں سنی ہوگی. میں ہمیشہ آپ کو شروع سے اب تک کہہ رہی ہوں کہ انسان کا جسم جو ہے وہ برقی مقناطیسی ہے اور اللہ کا بایولوجیکل سپر کمپیوٹر ہے انسان. ٹھیک ہے. تو کمپیوٹر چل رہا ہے جناب، کمپیوٹر کو توانائی دیتے ہیں نا آپ لوگ، کوئی کرنٹ دیتے ہیں کمپیوٹر چلتا ہے، یہی ہے نا؟ تو توانائی کے عمل کو ہی تو میں سمجھا رہی ہوں آپ لوگوں کو کہ توانائی کا عمل سٹارٹ ہو گیا کہاں پہ؟ ہر خلیے کے اندر. آکسیڈیشن، ریڈکشن. آکسیڈیشن میں الیکٹران نکلے، ریڈکشن میں ان الیکٹرانز کو لے لیا گیا. ٹھیک ہے. الیکٹران لینے کے عمل چھوڑنے کے عمل کے دوران وہ نیگیٹیوٹی پروڈیوس ہوئی، لینے کے عمل کے دوران پازیٹیوٹی پروڈیوس ہوئی. اب مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ جب ہم برقی سرکٹ کو دیکھتے ہیں، یہ اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں، اپنی اسکرین کو آپ بڑا کر لیجئے تھوڑا سا، اس کے اوپر آپ اس کو زوم کر دیکھیے گا. ٹھیک ہے. اس میں کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ برقی سرکٹ ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں قریب لے آتی ہوں تھوڑا. برقی سرکٹ ہے، دیکھ رہے ہیں نا؟ یہ سب نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے بلب روشن ہوتا ہے. آپ نے اپنے گھر میں بھی کیا ہوگا کہ سیل پکڑ لیں، یہاں پہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ سیل ہے، بیٹری ہے. ٹھیک ہے. بیٹری کے دو سرے، سوری یہ بیٹری نہیں ہے، یہ بیٹری ہے میں بھی کنفیوز ہو گئی. یہ بیٹری ہے، بیٹری کے دو سرے ہیں. ٹھیک ہے. تو بجلی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب کیا ہوتا ہے؟ منفی الیکٹران کا بہاؤ ہوتا ہے. منفی الیکٹران کے اوپر تو ہوتا ہی منفی چارج ہے، تو الیکٹران کا جب بہاؤ ہوتا ہے، یہ نیگیٹو چارج بیٹری کے اس سائڈ پہ، نیگیٹو چارج ادھر آگے آ گیا جناب سوئچ. جب آپ آن کرتے ہیں سوئچ کو تو نیگیٹو چارج بیٹری کے اس طرف سے الیکٹران نکل کے ادھر سے گزر کے سرکٹ کمپلیٹ ہو گیا. آن کیا ہم نے اس کو، یہاں سے نیگیٹو نکلے، بلب یہاں پہ بیچ پہ آپ نے اٹیچ کر دیا اسی تار سے. یہ جو تار ہے یہ بلب اٹیچ ہو گیا تھا اس کے ساتھ، تو اس کے ساتھ، اور پھر یہاں سے اسی تار کو ہم آگے لے کے چلے، ہم نے بیٹری کے دوسرے سرے پر پازیٹیو سرے کے ساتھ اس کو جوڑ دیا تار کو. جب آپ اس کو پورا سرکٹ کمپلیٹ کرتے ہیں، سوئچ کو آن کرتے ہیں تو کیا روشن ہو جاتا ہے؟ بلب روشن ہو جاتا ہے نا. تو یہ برقی سرکٹ ہے. ہمارا جسم بھی ایک سرکٹ ہے، ہمارا جسم کا بھی اسی طرح سرکٹ ہے. اب تک میں آپ کے ساتھ جو مغز ماری کرتی رہی ہوں اتنے ولاگز میں، یہ سمجھانے کے لیے آپ کو کر رہی ہوں. آگے دیکھیے آپ
یہ بیسک آپ نے سمجھنا ہے. کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, ہو کیا رہا ہے جناب. یہ بیٹری کدھر لگی ہوئی ہے؟ میں نے ابھی بات کی, ہر خلیے کے اندر بیٹری لگی ہوئی ہے, جسم کے خلیے کے اندر لگی ہوئی ہے بیٹری. ٹھیک ہے, جسم کے ہر خلیے میں توانائی پیدا ہو رہی ہے, میٹابولزم کا عمل ہو رہا ہے, جس کے نتیجے میں توانائی کا مالیکیول پیدا ہو رہا ہے, توانائی کا مالیکیول پیدا ہو رہا ہے. وہ میٹابولزم کا عمل, توانائی کا عمل جو ہے, وہ میں نے آپ کو کیا کہا, کیا کہلاتا ہے, کن کے ذریعے ہوتا ہے؟ آکسیڈیشن ریڈکشن. یعنی ہر خلیے میں آکسیڈیشن ریڈکشن ہوتی ہے. آکسیڈیشن سے کیا, میں نے آپ کو بتایا کیا ہوتا ہے. آکسیڈیشن میں منفی الیکٹران نکلتے ہیں. کیا نکلتے ہیں؟ یہی سرکٹ کی طرح. ہر خلیے میں آکسیڈیشن ہو گئی, منفی الیکٹران نکلے. ٹھیک ہے, منفی الیکٹران نکلے تو زندگی کا سوئچ آن ہے جناب, زندگی کا سوئچ آن ہے, زندگی کا سوئچ آن ہے. ٹھیک ہے, یہ منفی الیکٹران چلے اور آپ کی آپ بیچ میں آپ کا باڈی ہے. ٹھیک ہے نا, باڈی ہے, باڈی کے اندر زندگی ہے, زندگی روشن ہے جی. دوسری طرف سے کیا ہے؟ پازیٹیو, پازیٹیو کے ساتھ جڑا ہوا ہے. پازیٹیو کیا ہے؟ پازیٹیو جناب آپ کو میں نے بتایا ریڈکشن ہے. آکسیڈیشن سے نیگیٹو چارج, ریڈکشن سے پازیٹیو چارج, دونوں طرح کی آپ کی باڈی کے اندر عوامل ہو رہے ہیں. آکسیڈیشن, ریڈکشن. جب یہ آکسیڈیشن ہوگی ہر خلیے کے اندر, ریڈکشن ہوگی تو توانائی کا مالیکیول اے ٹی پی پیدا ہوگا, اور بالکل اسی طرح سے توانائی آپ کے جسم میں سفر کرے گی, آپ کو زندگی دے گی, آپ کو چلنے پھرنے کے قابل بنائے گی, دیکھنے کے قابل بنائے گی, سوچنے کے قابل بنائے گی, بات کرنے کے قابل بنائے گی, سننے کے قابل بنائے گی, محسوس کرنے کے قابل بنائے گی. یہ اور بات ہے کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں, کیا دیکھنا چاہتے ہیں, یہ آپ پر فیصلہ آپ نے کرنا ہے اپنے دماغ کو, چاکراس کو استعمال کرتے ہوئے. بات آ گئی, اب میں آگے چلوں گی. ٹھیک ہے, یہاں پھر آپ کی پازیٹیوٹی کے ساتھ, نیگیٹیوٹی always ends in positivity, always ends to positivity. Positivity wins, always wins. ہاں, اب یہاں چلو, یہاں چلو, یہاں چلتے گئے. یہاں دیکھو بیٹری, میں نے کہا ہر خلیے میں لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ہر خلیے میں لگی ہوئی ہے. وہ خلیے کس کے خلیہ؟ میں نے کہا دل بھی خلیوں سے بنا ہے, جگر بھی خلیوں سے بنے ہیں, ناخن بھی خلیوں سے بنے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ کا جسم کا ہر حصہ مختلف خلیوں سے بنا ہوا ہے محترم, محترمہ. ٹھیک ہے, تو اب میں نے آپ کو جب بات کی تھی چاکراس کے, انرجی چاکراس, انرجی چاکراس, 7 چاکراس کی بات کی تھی نا ہم نے, انرجی کے 7 چاکراس کی بات کی تھی ہم نے. ٹھیک ہے نا, ہم نے کہا تھا کہ روٹ چاکرا ہے, سیکرل چاکرا ہے, سولر پلیکسس چاکرا ہے, ہارٹ چاکرا ہے, تھروٹ چاکرا ہے, پھر ہم نے کہا تھا اور کون سے چاکراس تھے, تھرڈ آئی چاکرا تھا, کراؤن چاکرا تھا. 7 چاکراس کی بات کی تھی. ان چاکراس میں مختلف آپ کے آرگنز آتے ہیں, آپ کے مختلف عضو آتے ہیں. جیسے ہم دیکھیں نا, آپ کا جو روٹ چاکرا تھا اس کا تعلق آپ کے بیلنس سے ہے. ٹھیک ہے, بیلنس سے ہے, سروائیول سے ہے. ٹھیک ہے, سیکرل چاکرا جو ہے وہ آپ کے پیٹ کے نظام سے ہے, اس کا تعلق ہے. ٹھیک ہے, پھر سولر پلیکسس میں ہم آ گئے تو سولر پلیکسس آپ کے اوپر چل رہا ہے, ناف سے اوپر کا جو چاکرا ہے وہ ہے. ٹھیک ہے نا, پھر ہم نے ہارٹ چاکرا پہ آئے, تھروٹ چاکرا پہ آئے. تو یہ مختلف طرح کے چاکراس کے اندر انرجی کا عمل ہو رہا ہے, مختلف طرح کے چاکراس میں انرجی کا عمل ہو رہا ہے, انرجی بن رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ انرجی, اب انرجی جو ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ آکسیڈیشن ریڈکشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ہر چاکرا میں, ہر چاکرا انرجی چاکرا میں آکسیڈیشن ریڈکشن ہو رہی ہے. وہ انرجی جو ہے اس میں یہ لائف کا سوئچ ہے, یہ سوئچ جو ہے آن آف, دیکھیں آن آف کا جو بٹن ہے وہ خدا کے پاس ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کا مقام جو ہے وہ ڈیوائن کے پاس اس کا کنٹرول ہے آن آف کا. یہ جتنا بھی کوشش کر لے, آکسیڈیشن ریڈکشن جتنی بھی ہو جائے, لیکن اگر سوئچ آف ہو جاتا ہے تو یہ کہانی ختم. سمجھ گئے؟ یہ بات سمجھ لو, یہ بات سمجھ لو. فانی انسان کیوں ہے؟ دیکھو یہ حیاتیاتی عوامل, ریڈکشن اور آکسیڈیشن ہو رہے ہیں, میٹابولزم خلیے کے اندر ہو رہا ہے, سوئچ ادھر لگا ہے, سوئچ ڈیوائن کے پاس ہے, سوئچ ڈیوائن کے پاس ہے, ڈیوائن خدا کے پاس ہے. اور خدا کا مقام کدھر ہے؟ آپ کے دل, آپ کے دماغ میں, اور دل کنٹرول کرتا ہے دماغ کو بھی.
ٹھیک ہے. مقام ہے دل. صوفیہ اسی لیے دل کی بات کرتے ہیں کہ دل دریا سمندروں ڈھونگے ہیں, سمندروں سے گہرے ہیں دل. تو دل میں لگا ہے آن آف کا سوئچ. ٹھیک ہے. مقام روح ہے دل. ٹھیک ہے. پھر دماغ میں آپ کا پائنیل گلینڈ ہے. پائنیل گلینڈ وہ جگہ جہاں سے آپ جڑ جاتے ہیں یونیورس کے ساتھ, کنیکٹیویٹی ہے آپ کی. ٹھیک ہے. دل سے بھی ہوتے ہیں, دماغ سے بھی ہوتے ہیں. بیلنس دونوں کا لے کے چلنا ہے, لیکن حکمرانی دل کے پاس ہوگی. عشق کو زوال نہیں ہے, اگرچہ عشق کی نوعیت ٹھیک ہو اور عشق کی نوعیت ٹھیک ہو. جی ہاں, نوعیت صحیح ہو اس کی, پرواز ٹھیک ہو اس کی, تو عشق کو زوال نہیں ہے. تو دل جو ہے وہ روح کا مقام ہے. جب اللہ کے پاس سوئچ ہے, جب وہ آف کر دیتا ہے, یہ ریئیکشنز بند ہو جاتے ہیں. چاہے جتنے بھی آپ کے خلیے صحیح کام کر رہے ہوں, جب روح نکل جاتی ہے دل سے, پرواز کر جاتی ہے, تو زندگی کا بلب بجھ جاتا ہے. سمجھ گئے؟ یہ جسم, آنکھیں نہیں کھلتی, ہاتھ نہیں حرکت کرتے, پاؤں نہیں چلتے. ٹھیک ہے. بندہ لیٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ اور بات ہے کچھ عرصے تک دماغ کام کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, لیکن اصل چیز روح تھی. ٹھیک ہے. وہ پرواز کر جاتی ہے, نکل جاتی ہے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہی بات کہ ہر چاکرا کے اندر انرجی کے جو سینٹرز ہیں 7 چاکراز, ان میں بیٹری اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. ہر خلیے انرجی چاکراز میں خلیے ہیں جسم کے, جہاں پہ آکسیڈیشن ریڈکشن ہو رہی ہے, توانائی پیدا ہو رہی ہے, اور یہ تمام چیز چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو تار ہے نا, یہ تار کیا ہے آپ کی, یہ تار, یہ جو پیغام جا رہے, توانائی کے پیغامات جا رہے ہیں نا, زندگی چل رہی ہے, توانائی. دیکھیے, توانائی چاہیے. اب مجھے بھی تو توانائی چاہیے. جو توانائی ہے تو آپ سے بات ہو رہی ہے نا, انرجی ہے تو آپ سے بات ہو رہی ہے نا. اسی طرح آپ چلتے ہو, پاؤں اٹھاتے ہو, قدم نکالتے ہو, آنکھیں کھولتے ہو, بولتے ہو, سونگھتے ہو, کھاتے ہو, تخلیق کرتے ہو کوئی چیزیں, تو ان سب کے لیے توانائی ضروری ہوتی ہے نا. اب میں نے پاؤں اٹھانا ہے, پاؤں کو اٹھنے کا حکم جو ہے, اس کے لیے پاؤں میں توانائی بھی تو چاہیے نا. توانائی کے سگنلز جو ہیں اس تار کے ذریعے جائیں گے. وہ تار کیا ہے؟ اعصابی نظام, انسان کا اعصابی نظام. کون سا نظام؟ اعصابی نظام. جس طرح دیکھو وائرلیس کا سسٹم ہے نا, یہ لہریں نظر نہیں آ رہی لیکن آپ کی موبائل تک پہنچ رہی ہیں, ٹاور تک پہنچ رہی ہیں. اسی طرح یہ جو توانائی ہر خلیے میں پیدا ہو رہی ہے ان 2 عوامل آکسیڈیشن ریڈکشن سے, یہ توانائی اعصابی نظام کے سگنلز کے ذریعے آپ کے جسم کے مختلف حصوں کو پہنچائی جاتی ہیں. آنکھوں کو, بالوں کو, کانوں کو, ہاتھ کو, منہ کو, جگر کو, گردے کو, پھیپڑے کو, آنتوں کو, ہر جسم کے عضو کو کام کرنے کے لیے توانائی چاہیے. تو توانائی کے سگنلز آپ کا کون سا سسٹم؟ اعصابی نظام, جس کو اینڈوکرائن سسٹم کہتے ہیں, وہ پہنچائے گا. غدودوں کا نظام توانائی کو پہنچائے گا. توانائی کو کب سلو کرنا ہے, کب زیادہ کرنا ہے, گھٹانا ہے, اس پر بھی اینڈوکرائن سسٹم. تو یہ تار جو ہے وہ آپ کا اینڈوکرائن سسٹم ہے. اب مجھے بتاؤ کہ یہ برقی نظام کی طرح نہیں ہے انسان کا نظام ہے. جس طرح سے برقی نظام میں ایک بیٹری ہوتی ہے نا, گاڑی کی بیٹری ہے, چارج بہتا ہے, ٹھیک ہے, گاڑی آن, گاڑی چلنا شروع, سرکٹ کمپلیٹ, گاڑی چل رہی ہے. گاڑی آف, جتنا بھی بیٹری چارج ہو, گڈی نے نہیں چلنا. ٹھیک ہے نا. تو یہی چیز بیٹری والی اللہ نے انسان کو, انسان کا برقی مقناطیسی وجود ہے, تو اس میں یہ سلسلہ بیٹری کا دیا ہوا ہے. اب ہماری اور گاڑی کی بیٹری میں فرق کیا؟ دیکھیں نا, ہمارے میں یہ ہے کہ سوئچ وہاں پہ انسان کے گاڑی کی بیٹری کو آن آف کرنے کا انسان کے ہاتھ میں ہے نا, چابی. جی, اسی طرح وہ ڈیوائن کے پاس ہے, اور ڈیوائن نے اس کی جو مین پاور ہے وہ دل میں رکھی ہوئی ہے, روح کی شکل میں. ٹھیک ہے. جو روح ہے وہ جو مین پاور ہے, ٹھیک ہے, وہ جو اذن دیتی ہے کہ یہ سارے کیمیکل ریئیکشن ہو, روح ہوگی, یہ کیمیکل ریئیکشن ہوں گے اور زندگی کی گاڑی چلے گی. روح نہیں ہوگی, کیمیکل ریئیکشن نہیں ہوں گے, زندگی ختم.
یعنی کہ یہ والی زندگی ختم. ویسے تو میرے نزدیک تو دیر از نو ڈیتھ. میرے نزدیک کیا اگر آپ حقیقت کی آنکھ سے دیکھیں دیر از نو ڈیتھ. موت ہے ہی نہیں. موت ہے ہی نہیں. جس کو اللہ نے اپنے نور سے جمال سے کمال سے تخلیق کیا ہے اس کو کیا موت کیا ختم ہو گئی کہانی؟ نہیں نہیں نہیں. وہ ایک الگ سفر ہے جس میں اس جسم کی ظاہری جسم کی ضرورت نہیں ہے موت کے بعد. اس لیے اس جسم کو اس قفس کو توڑ دیا جاتا ہے اور روح آزاد ہو جاتی ہے. وہ پھر اگلی ڈائمینشنز پہ سفر کرتی ہے. ٹھیک ہے, اگلے مقامات پہ سفر کرتی ہے. اللہ خاتمہ ہمارا جو ہے وہ ایمان پر کرے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ جب دیکھو بات آتی ہے نا یہ اینڈوکرائن سسٹم کی, ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اینڈوکرائن سسٹم کے اندر کیا ہے, مختلف طرح کے انسان کے غدود ہیں. ٹھیک ہے نا, دل دماغ یہ سارے اینڈوکرائن میں آ رہے ہیں. اگر دیکھو یہ تار کہیں سے کرپٹ کر دیا جائے یا یہ بیٹری کرپٹ ہو جائے, یہ سلسلہ چلے گا. دیکھو روح اگر انسان کے اندر ہو بھی, اگر یہ آکسیڈیشن ریڈکشن کے عمل کو متاثر کر دیا جائے, مجھے بتاؤ اگر آکسیڈیشن ریڈکشن کے عمل کو متاثر کر دیا جائے کسی طرح انسان کے خلیے میں کسی بھی طریقے سے متاثر کر دیا جائے, ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا؟ یہ فری الیکٹران نہیں بہیں گے, یہ توانائی سفر نہیں کرے گی, زندگی کی گاڑی متاثر ہو جائے گی. پھر بیماریاں پکڑیں گی. کیسی کیسی بیماریاں؟ روحانی بیماریاں. کیسی کیسی بیماریاں؟ جسمانی بیماریاں. او جی کی ہویا؟ بندے نو ہارٹ اٹیک ہویا سی, بندے دے گردے خراب ہو گئے نے, بندے دا ساہ نہیں آندا, ساہ اندر نہیں جاندا, ساہ باہر نہیں نکلدا, پتھری ہو گئی ہے. یہ سب کیوں ہوا ہے بھائی؟ کیوں ہوا ہے؟ یہ زندگی جو باہر چمک رہی ہے, 7 لیئرز ہیں اورا کی, بلکہ 222 لیئرز ہیں آپ کی انرجی کی, آپ کے جسم کے باہر. اگر ان لیئرز کو پروٹیکٹ نہیں کرو گے نا تو یہ سارا یہ جو بیٹری ہے یہ کرپٹ ہو جائے گی. گاڑی چل رہی ہے, گاڑی کو جا کے نا کسی کھڈے میں پھینکو, پھر دیکھتی ہوں کدھر سے نکلتی ہے وہ, کرین آئے گی تو نکلے گی. اسی طرح جناب زندگی کو اگر آپ نے زندگی کے اورا کو انرجی کو سیو نہیں کیا باہر سے, تو یہ روح یہ جو دل کے اوپر بیٹھی ہے یہ جتنی بھی آپ کو کہے کہ آپ زندہ ہو, آپ نے دیکھا ہوگا نا کتنے لوگ ہیں ہمارے ارد گرد, ہم اکثر خود بھی ایسے ہو جاتے ہیں. سانسیں چل رہی ہوتی ہیں لیکن زندگی نہیں ہوتی. سانسیں چل رہی ہوتی ہیں لیکن زندگی نہیں ہوتی. کیوں؟ یہ جو باہر آپ کا الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے نا یہ برباد ہو گیا ہے. اب یہ جو باہر بربادی تھی وہ اندر آ کے آپ کی آکسیڈیشن ریڈکشن کو اس نے خراب کر دیا. آکسیڈیشن ریڈکشن خراب ہو گئی تو یہ سرکٹ کیسے صحیح چلے گا؟ تو کبھی زندگی کا بلب جھٹکے کھائے گا, کبھی کمزور ہو جائے گا, اور کبھی کیا ہوگا؟ پھٹ پڑے گا, ریپیئر نہیں ہونا, پھر بندہ مک گیا. سمجھے؟ تو باہر جو انرجیٹک فیلڈ ہے نا زندگی کے جسم کی باڈی کی, جس کو ہم نے کیا کہا؟ بائیو فیلڈ, جو باہر سے ہم جو کچھ لے رہے ہیں اندر داخل کر رہے ہیں اس بیٹری میں, اور پھر یہ سرکٹ خراب ہو گیا, اینڈوکرائن سسٹم سارا خراب ہو گیا, تو خرابی تو پیدا ہونی ہے نا. پھر بندہ نہیں چلتا, نہیں بولتا بھی ہے تو صحیح نہیں بولتا, گالیاں بکدا ہے, اخلاق خراب ہے, شراب پیندا ہے, نشہ کردا ہے. اگر پڑھا لکھا بھی ہے تو پڑھ لکھ کے بھی ایول وزڈم ہے, ایسی چیزیں بنا رہا ہے جو انسان کی بربادی ہے. اب مجھے بتاؤ, بہت سی چیزیں آپ کے بچہ کتنے پڑھ رہے ہیں جی, بچہ جی پڑھ رہا ہے سپارکو چ پڑھ رہا ہے, کی کر رہے جی؟ اس سپارکو میں جو کرتے ہیں نا وہ کر رہے ہیں, سپارکو میں جناب بچہ کام کر رہا ہے کہ مصنوعی بارش کیسے کرنی ہے, ٹھیک ہے نا, اور ان طرح کی چیزیں سیکھ رہا ہے. اب مجھے بتائیں, بہت سے علوم ہیں جو بکواس ہیں, بالکل نہیں سیکھنے, انسانیت کے خلاف ہیں, انہی کی وجہ سے اتنی تباہی بربادی آ رہی ہے, اور مصنوعی بارش از ون آف دیم. اب مصنوعی بارش کا علم بھی حاصل کر رہا ہے تو خرابی بھیج رہا ہے. بچے کا نظام صحیح نہیں ہے, بچہ صحیح چل رہا ہے مگر اس کی روحانی خرابی ہے اس کے اندر. وہ کہاں سے جنریٹ ہوئی ہے؟ وہ باہر سے انٹر ہوئی ہے اس میں, اور اندر اس نے اس کے اس عمل کو جو توانائی پیدا کرنے کا تھا, جو سوچنے کا تھا, جو سٹیبلٹی کا تھا, وہ متاثر کر دیا.
اور بندہ ٹھیک ٹھاک پڑھا لکھا نظر آتا ہے لیکن پٹھے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر بعض اوقات بندہ جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک شکل و صورت نظر آ رہا ہے, اندر سے ہزار بیماریاں چمٹی ہوئی ہیں. تو کہنے کی بات یہ, ایک بیٹری تو اندر لگی ہے, آکسیڈیشن ریڈکشن ہو رہی ہے, توانائی پیدا ہو رہی ہے, مگر اس کی توانائی کا دار و مدار انسان کے باہر انرجی لیئرز میں ہے. انسان کے باہر جو انرجی کی لہریں ہیں اس میں اگر خرابی پہلے آئے گی, یہ نظام بھی خراب ہو جائے گا, سارا سسٹم اینڈوکرائن خراب ہو جائے گا. دل دماغ گردے کچھ بھی نہیں اچھا سوچیں گے, سوچیں گے نیگیٹو ہی سوچیں گے, پازیٹیو نہیں سوچنا. ٹھیک ہے نا. اور پڑھنا لکھنا بھی تو پڑھ لکھ کے بھی بربادی پھیلانی, یہ پھر معاشرے کا حال ہوتا ہے. تو سمجھو یہ سسٹم لگا ہوا ہے آپ کے اندر, باہر سے بھی انرجی. اب میں آپ کو ایک اور دکھاتی ہوں, لیکن اس پہ بات جو ہے نا وہ ابھی نہیں کریں گے, وہ ہم کچھ شاید اگلے پروگرام میں کر لیں. جو میں نے کہا نا انسان کے باہر بھی انرجی کی لیئرز, اس پہ ہم پہلے بات ویسے کر بھی چکے ہیں. تو یہ دیکھیے میں نے یہ خود بنایا ہوا ہے چارٹ. ٹھیک ہے. اس میں آپ دیکھ لو, یہ جناب جی ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھ رہے ہو اس کے اندر چاکراس پہ بات کی تھی نا, دائرے جو لگے ہوئے ہیں, ریڈ, اورنج, یلو, ٹھیک ہے نا, گرین, بلو, پرپل, میجنڈا, یہ لگے ہوئے نا, یہ سارے اس کے انرجی کے سینٹرز ہیں, توانائی کے مقامات ہیں. توانائی اندر سے بھی جنریٹ ہوتی ہے, باہر سے بھی. ٹھیک ہے نا, آتی ہے اندر, باہر سے بھی افیکٹ ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پورا سسٹم بنا کے دیا ہوا ہے آپ لوگوں کو, جی سرکٹ کمپلیٹ کر کے دیا ہوا ہے. توانائی پوری پیدا ہو رہی ہے, جسم کے گرد اس طرح توانائی آپ کے گھوم رہی ہے. جی پوری توانائی اس طرح سرکولیٹ کر رہی ہے, آپ کا چارج, الیکٹرک چارج ایسے جسم کے گرد گھوم رہا ہے. جی اندر سینٹرز بنے ہوئے ہیں انرجی کے, اور سارے یہ آپ کے لیئرز ہیں, لیئرز آف انرجی ہیں, یہ سینٹرز ہیں آپ کے انرجی کے. ٹھیک ہے. آپ کے دیکھ لیں جن کو سینٹر آف انرجی جو ہے وہ روٹ چاکرا, ٹھیک ہے, سیکرل چاکرا, سولر پلیکسس چاکرا, ہارٹ چاکرا, تھروٹ چاکرا, آپ کا تھرڈ آئی چاکرا اور کراؤن چاکرا. آپ دیکھ رہے ہو یہ سینٹر انرجی کے. اب یہ یہاں توانائی ہے, ان کے اندر اگر ہارمنی نہیں ہوگی نا تو آپ نہ صحیح سوچو گے, نہ دیکھو گے, نہ کسی سے پیار ٹھیک طرح, غصہ, بربادی, تباہی. اور آپ کے یہ جو لیئرز ہیں نا, کلرز اتنے خوبصورت نظر آ رہے ہیں, پھر یہ نہیں ہوں گے. یہ براؤن, بلیک, گرے, مڈی, یہ نظر آئیں گے. اس طرح دکھنا چاہتے, اللہ نے ایسا رنگ برنگا خوبصورت وجود دیا ہے. دیکھو دیکھو. اور اگر کوئی جو یہ ہم نے جو معاشرے میں اگر آپ کسی بھی یہ آپ دیکھیے, یہ آپ کہیں گے کہ یہ آپ خیالی بات ہے کہ ہمارے ارد گرد, نہ جی نہ, میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ آپ کے ہارٹ کی ای سی جی کی جاتی ہے, آپ کے دماغ کی یہ انسیفلوگرام سے آپ کے دماغ کی لہریں اور ہارٹ کی لہریں, ٹھیک ہے نا, یہ کہاں سے نکل رہی ہیں انرجی کی شعائیں, دل سے, دماغ سے, پھر آپ کے جلد سے وہ لیتے ہیں. تو ہو گئی نا آپ الیکٹریکل باڈی. ٹھیک ہے. الیکٹریکل سرکٹ پورا میں نے ابھی آپ کو سمجھایا. تو یہ جو سرکٹ اللہ نے آپ میں لگایا ہوا ہے نا, اس میں خرابیاں نہ آنے دو. یہ خرابیاں باہر سے, یہ جو رنگ نظر آ رہے ہیں نا 7 کلرز آپ کو, یہ 7 لیئرز ہیں انرجی کی, ان کے اندر پہلے آتی ہیں. ٹھیک ہے نا. دوسرے انسانوں سے بھی آتی ہیں, ہم خود بھی انٹر کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اپنی سوچ سے ان کو اجازت دیتے ہیں, انٹر ہوتی ہیں. پھر ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بیٹری لگائی ہوئی ہے نا, آکسیڈیشن ریڈکشن, وہ بھی خراب ہو جاتی ہے. آکسیڈیشن ریڈکشن بھی خراب ہو جاتی ہے. مقام دل جو ہے, ٹھیک ہے, وہ جو جذبات, خیالات وہ ہیں, آپ کا دماغ, وہ سارے بگاڑ میں آ جاتے ہیں. تو دیکھو, اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا جو دل ہے, جو انرجی آپ کی پورے سینٹر کا مرکز ہے, اس کی حالت پر غور کرو. ٹھیک ہے نا. کیا سوچتے ہو, کیوں سوچتے ہو, کس لیے سوچتے ہو, کیوں سوچ رہے ہو, کیا اچھا ہے, کیا برا ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے, وہ جو اکبر الہآبادی کہتا ہے کہ جو کچھ مزے زندگی کے انجوائے کر رہے ہو تم, اپنی حقیقت اور اپنے خدا کی حقیقت کو نہ بھولو.
جب اپنی حقیقت اور اپنے خدا کی حقیقت کو نہیں بھولو گے نا، تو یہ سرکٹ اللہ نے لگایا ہے نا اندر، الیکٹرانک سرکٹ، آکسیڈیشن ہے، ریڈکشن ہے، توانائی پیدا ہو رہی ہے، توانائی کی لہریں آپ کے ارد گرد گھوم رہی ہیں، آپ کا بائیو فیلڈ ہے یہ سارا، یہ متاثر نہیں ہوگا. جب بائیو فیلڈ متاثر ہوتا ہے نا، تو پھر ساری خرابی ہوتی ہے. اب دیکھو، ایک تو آپ خود ذمہ دار ہو ان کو خراب کرنے کے، اور دوسرا آپ اجازت دیتے ہو. یہ جتنی بھی ہم نے آج ٹیکنالوجی کی ڈیوائسز اپنے اوپر پہنی ہوئی ہیں، لگائی ہوئی ہیں، یہ ساری ہمارے اس اورا کو برباد کر رہی ہیں. یہ ساری ہمارے انرجیٹک فیلڈ کو برباد کر رہی ہے. یہ جو اللہ نے غلاف پہنایا ہے نا انرجی کا، یہ آپ کا امیون سسٹم ہے. یہ آپ کا امیون سسٹم ہے. یہ امیون سسٹم اگر خراب ہو جائے گا تو یہ برباد ہو جائے گا. اس میں پاکٹس، اس میں راستے بن جاتے ہیں. ابھی تو میں نے آپ کو دکھایا کوئی راستے نہیں ہے اس کے اندر، یہ سالڈ ہے، یعنی کہ گیپس نہیں ہے. پھر اس کے اندر راستے بن جاتے ہیں. ان راستوں سے پریشانیاں، الجھنے، کنفیوژن، مائنڈ فوگ، دل پہ بوجھ، سب کچھ داخل ہوتا ہے. تو اس انرجی کو صاف رکھو. اس کو، اسی پہ تو میری سارا کام ہے. جو میں بات آگے کرنا چاہ رہی ہوں کہ اسی انرجی کو یہ جو کلٹ ہے 1% گلوبل ایلیٹ، ٹھیک ہے نا، یہ اسی انرجی کو ہائی جیک کر رہا ہے. ڈیوائسز سے بھی کر رہا ہے، یعنی کہ ہوا کے ذریعے، پانی کے ذریعے اور مٹی کے ذریعے، یعنی کہ اس میں جو اب بایوسفیئر ہے نا انسان کا، جس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، ایکو سسٹم انسان کا پورا، تو اس کو ہائی جیک کر کے انسان کے اس اورا کو ہائی جیک کر رہا ہے. یہ جو آپ کا اورا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو ہائی جیک کر رہا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے اس میگنیٹک فیلڈ کو توڑو گے اندر پہنچو گے، دل کو برباد کرو گے، تھراٹ کو برباد کرو گے، روٹ کو برباد کرو گے، سیکرل کو برباد کرو گے، سولر کو برباد کرو گے، کراؤن کو برباد کرو گے، انسان کے تھرڈ آئی چاکرا کو برباد کرو گے. یہ بربادی ہے. بچے کہنا کیوں نہیں مانتے؟ یہ سرکٹ ہی خراب ہے، باہر کا بائیو فیلڈ ہی خراب ہے، اور اندر کا سسٹم جو ہے وہ بھی خراب ہو گیا. اس لیے تو یہ جو آپ کا ہیومن بائیو فیلڈ ہے نا، یہ سائنٹیفک ٹرم ہے. میں ہوائی باتیں نہیں کر رہی. میں نے کہا پب میڈ پہ چلے جاؤ، ہیومن بائیو فیلڈ کی اصطلاح خود ملے گی آپ کو. خود سرچ کرو ہیومن بائیو فیلڈ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو بائیو فیلڈ، انسان ایک بائیو کمپیوٹر ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو سرکٹ سے سمجھایا، تو چارج پیدا ہو رہی ہے، توانائی پیدا ہو رہی ہے، توانائی کا غلاف ہے، اس کی تہیں ہے، یہ سارا کچھ یہی تو ہے، ٹھیک ہے نا. ان لیئرز پہ تھوڑی سی بات مزید کروں گی میں، لیکن یہ دیکھیے کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم سب کو بنایا ہے. تو پروٹیکٹ یور بائیو فیلڈ، پروٹیکٹ یور انرجی، پروٹیکٹ یور بائیو فیلڈ، پروٹیکٹ یور انرجی، ٹھیک ہے. اس پہ بھی ہم بات کریں گے کیسے کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو کیا کیا طریقے ہیں پروٹیکشن کے، لیکن یہاں تک آپ بات سمجھ لیجئے. میں واپس اس پہ نہیں آؤں گی. میں واپس آؤں گی جو نیکسٹ ہوگا انشاءاللہ اس کے اوپر، کہ یہ جو لیئرز ہیں نا آپ کی باڈی کی، 7 لیئرز، یہ ایتھرک باڈی، ایموشنل باڈی، مینٹل باڈی، ایسٹرل باڈی، اور ایتھرک ٹیمپلیٹ آپ کا، اور سیلیسٹیل باڈی اور کیجول باڈی، ان کے اوپر آؤں گی. اور اس سے اوپر میں کس پر آؤں گی، یہ دیکھیے، ایک منٹ میں آپ کو اوپر کر کے دکھاؤں. اوپر دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، یہ جی پائنیل گلینڈ پر آؤں گی، جو آپ کو یہ جو نیچے راؤنڈ میں سر کے اوپر ایک راؤنڈ نظر آ رہا ہے، اور سیکنڈ جو ہے لاسٹ جو چاکرا ہے نا، وہ اس میں پائنیل گلینڈ ہے. تو پائنیل گلینڈ پر آؤں گی تو وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ جو انرجی آپ کی جسم میں پیدا ہو رہی ہے اس میں پائنیل گلینڈ کا بہت اہم عمل دخل ہے. وہ بھی سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. تو جناب جی، یہ ہیومن بائیو فیلڈ، انرجی کی لیئرز، ان کو سمجھیے، ٹھیک ہے، کہ آکسیڈیشن ریڈکشن کے عمل کو یہ لوگ کس طرح متاثر کرتے ہیں. یہ انرجی کی لیئرز میں آتے ہیں، پہلے آپ کی ان لیئرز میں آتے ہیں، ان لیئرز میں آتے ہیں، ان لیئرز میں آ کے آپ کے جسم کو اٹیک کرتے ہیں. کوئی بھی توانائی، آپ کا پیٹ چاہے کیوں نہ خراب ہوتا ہو، ٹھیک ہے نا، آپ کو بڑی عجیب بات لگے گی جناب، یہ سارے انرجیٹک اٹیک ہیں. دیکھو یہ وائرس، یہ بیکٹیریا ہمارا کچھ نہیں کر سکتے. اللہ نے انسان کو بڑا مضبوط بنایا ہے، بہت مضبوط بنایا ہے. آپ نے عام طور پہ دیکھا ہوگا پہاڑوں پہ لوگ رہتے ہیں، پاؤں میں چپل نہیں ہے، ہیں، پاؤں میں چپل نہیں ہے، جسم پر پھٹے پرانے کپڑے ہیں، لیکن ایسے پہاڑوں پہ ماشاءاللہ دوڑتے ہیں جیسے کہ بکریاں ہوتی ہیں، پہاڑی بکریاں.
ایسے دوڑتے ہیں. زمین سے جڑے ہیں, میگنیٹک لیئرز وائبریشن میں ہیں, صحیح صحیح زمین کا کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جناب, تو ہوتے ہیں مست ملنگ بندہ. سمجھ گئے جناب؟ اپنی ذات میں مست ملنگ رہو, اللہ کے ساتھ جڑو, ہیومینٹی کے ساتھ جڑو. یہ لیئرز پروٹیکٹ کریں گی آپ کو. کوئی انجیکشن, کسی ویکسین کی ضرورت نہیں. اپنی انرجی کی ان لیئرز کی پروٹیکشن کرو, ٹھیک ہے. اور وہ پروٹیکشن آپ کی اپنے خدا کے سامنے عاجزی اور انسانیت کے ساتھ حسن سلوک سے آئے مضبوط ہوگی. دیکھیے انسان اکیلا نہیں رہتا, اس معاشرے میں رہتا ہے. وہ جہاں بیٹھا ہے اس کے ارد گرد جن سے بات کرتا ہے وہ سب, جو رشتے ناتے ہیں وہ سب, پودے, جانور, یعنی کہ نباتات, جمادات, یہ سب اس میں آتے ہیں. ان سب کے ساتھ اپنا ایک ہارمنی بنائے گا, یہ اورا کی لیئرز مضبوط رہیں گی. ہارمنی ڈس ہارمنی میں کریٹ ہوگی. یہ باپ سے لڑائی, باپ بھائی سے لڑائی, بہن سے لڑائی, اس سے ناراضگی, وہ ساری لیئرز آف انرجی جو نفرت کی ہیں, غصے کی ہیں, وہ ان لیئرز کو برباد کر دیں گی. سمجھ گیا؟ جب کمزور ہوں گی یہ لیئرز تو جسم بھی ہوگا کمزور, ٹھیک ہے نا. جب ہم اپنے رشتوں میں خرابی پیدا کرتے ہیں, لیئرز برباد ہو جاتی ہیں, پھر ہمیں بھی دل کا اٹیک آتا ہے, ٹھیک ہے. گردوں کے مسائل ہوتے ہیں, پھیپڑوں کے مسائل ہوتے ہیں, آنکھوں کے مسائل ہوتے ہیں. یہ جسمانی نہیں, انسان انرجیٹک ہے. سمجھو اس بات کو, سمجھو. یہی میری پکار ہے, یہی میری التجا ہے. کس نے تم کو بتایا کہ تم جو ہو, تمہارے جسم میں اتنی ہڈیاں ہوتی ہیں, اتنے تمہارے بال ہوتے ہیں, اتنے تمہارے آنکھیں ہوتی ہیں. یہ تم انرجی ہو. نہ دوسروں کی انرجی خراب کرو, نہ اپنی انرجی خراب کرو. مضبوط رہو گے, شاندار رہو گے, باکمال رہو گے. میری دعا ہے آپ سب جو ہے ہنستے بستے رہیں. انشاءاللہ جو ہے اگلے ولاگ میں یہ انرجی کی تھوڑی سی لیئرز پہ روشنی ڈال کے پھر ہم آئیں گے. جو میں نے کہا نا, خلیے میں آکسیڈیشن ریڈکشن تو ہو گئی, جس سے توانائی پیدا ہوتی ہے, اور یہ سارا سلسلہ یہ چاکراس کا. اب جو آگے ہے ایک چیز میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے دماغ کے اوپر ایک چھوٹا سا غدود ہے جس کو پائنیل گلینڈ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کو بھی ہائی جیک کرنے کی بڑی کوشش ہے. تو انرجی کی جو لیئرز ہیں نا, اس کے اندر آپ کے جو مقامات ہیں جن کو وہ اٹیک کرنا چاہتے ہیں, ایک تو ہارٹ چاکرا ہے اور دوسرا پائنیل گلینڈ ہے. ان دونوں چیزوں پہ بہت اٹیک کر رہے ہیں. وہ ان لیئر سے اندر آتے ہیں اور آپ کے ہارٹ چاکرا کو اور آپ کے پائنیل گلینڈ کو بیسیکلی وہ ہائی جیک کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ظاہری بات ہے جب اٹیک آتا ہے تو جسم کی ہر خلیے پر آتا ہے اور ہر ڈی این اے پر آتا ہے, ڈی این اے کے ہر سٹرینڈ پہ آتا ہے. تو اس کا ہم دیکھیں گے کہ ہم ہارٹ چاکرا کو بھی پہلے بھی بیان کر چکے ہیں, دل کی حقیقت کو. ہم پائنیل گلینڈ کو دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کیسے کیسے اٹیک آ رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں کیا کیا جو ہے ڈس ہارمنی کریٹ ہو رہی ہے آپ کی باڈی کے اندر, باڈی کے باہر. تو اجازت دیجئے, اور کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ, کوئی بھی چیز کنفیوژن ہے تو آپ یہاں پہ پوچھئے, ٹھیک ہے. تو جسم اور روح, برقی سرکٹ, توانائی اندر سے باہر, باہر سے اندر, یہ یاد رکھیے. بائیو فیلڈ کو, انرجی کے چاکراس کو, انرجی کی لیئرز کو یاد رکھیے. اور مجھے دعاؤں میں بھی یاد رکھیے جناب, دعا انرجی ہے, ٹھیک ہے. میں نے وہی کہا نا کہ ہارمنی کریٹ کرنی ہے نا, تو میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں, آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا, اپنے انرجی کا خیال رکھیے, اپنے بائیو فیلڈ کا خیال رکھیے, اور دوسروں کے بائیو فیلڈ کا بھی خیال رکھیے. والسلام.